بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدارت سے ریزائن کر دیا ہے۔ 4 روزہ احتجاج کے بعد آزاد کشمیر کے مطالبات منظور ہو گئے ہیں کہ مہنگائی کم کر دی جائے اور مہنگائی بڑھانے کے لیے IMF کے ساتھ مذاکرات بھی جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، شہباز شریف صاحب نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا اب اس کے بعد پارٹی پر کوئی فرق پڑے گا؟ پارٹی پہ فرق پڑنا چاہیے۔ انہوں نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا، وہ وزارت عظمیٰ سے نہیں دیا۔ وہ ابھی ایسی کوئی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ تو نواز شریف نے بننا ہے، یہ خبر پہلے سے ہے، کوئی سیکرٹ نہیں تھا۔ 28 مئی کی کوئی انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے، اجلاس اپنا بلائیں گے اور اس میں پھر وہ اناؤنس کر دیں گے۔ یہاں کون سے الیکشن ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے اور اب پارٹی کے سلیکٹڈ صدر ہوں گے، وہ اور پارٹی کو پڑ لگ جائیں گے۔ پارٹی بہرحال ان کے کہہ لیں کوئی پہلے بھی وہی چلا رہے ہیں، لیکن بس ایک پارٹی میں ایک رائے پائی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے 2017 میں وہ جہاں تھے وہاں پہ واپس آئیں، لیکن 2017 میں وزیر اعظم بھی تھے تو وہ تو واپس نہیں آ سکے۔ صدارت پہ آ رہے ہیں تو کیا پتہ اپنے پارٹی صدارت کے عہدے پہ دوبارہ کہہ لیں وہ براجمان ہو جائیں گے، اور ساتھ وہ شاید سیکریٹری بھی تبدیل ہو جائیں۔ خواجہ سعد رفیق کا نام چل رہا ہے، تو نواز شریف یقیناً اس میں کوشش تو کریں گے کوئی پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی، پارٹی کو پنجاب میں خاص طور پہ زیادہ، ان کی حکومت بھی ہے پنجاب میں بھی، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو فرق تو پڑے گا کچھ نہ نواز کچھ۔ شریف کی صدارت میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی نے جو اپنا ایک امیج کھو دیا تھا وہ واپس آ جائے گا؟ نہیں، امیج تو اتنی آسانی سے نہیں واپس آتا۔ امیج تو امیج ہوتا ہے، اس کو کھونے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے، اور پھر دوبارہ سے ری گین کرنے میں تو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اب دیکھیں وہ نواز شریف صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اس میں جان ڈالتے ہیں، وہ کتنی عوامی سیاست کرتے ہیں، مزاحمتی سیاست کرتے ہیں۔ جیسے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ اگر اسی طرح کی سیاست رکھیں گے اور مفاہمتی سیاست ہی کریں گے تو پھر تو امیج میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اور کوئی مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات کے حق میں تو وہ ہیں، اور لوگوں کو بھی امیدیں ہیں کہ ان سے مذاکرات ہوں۔ اچھا، اور وہ مذاکرات کے حق میں بھی ہیں، رپورٹیں تو یہی آ رہی ہیں، اور ہیں بھی صحیح بات۔ وہ چونکہ دیکھیں سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، پارٹی میں اگر ان کے جمہوریت نہیں تو ملک تو جمہوری ہے، اور ملک جمہوری ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو یہ سوچ تو ان میں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات کے بغیر جو ہے نا پاکستان ایک بند گلی میں کھڑا ہے، پھنسا ہوا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے چونکہ معاشی طور پہ بھی اس کے بغیر نہیں نکل سکتے، اور ایک پورا ماحول بن گیا ہے، لوگوں نے آفر بھی کر دی ہے، عام معافی کی بھی آفر کر دی ہے، یا معافی مانگنے کے بعد معافی دینے کا ایک اندیا دے دیا ہے، اور وہاں سے بھی PTI اور خان صاحب کی طرف سے بھی آ گیا ہے ایک طرح کا ایک میسج کہ جی ہم نے ان سے بات کرنی ہے اور ان سے نہیں کرنی۔ پہلے تو یہ چلتا رہا ہے۔ فواد چودھری کے بارے میں تو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں ہے نہیں ہے، لیکن وہ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ PTI تو پتہ نہیں تیار ہے یا نہیں، لیکن مذاکرات کی جو پہلے ایک رٹ تھی نا کہ بس اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے منہ توڑ جواب آ گیا ہے۔ جی، وہ جو جواب ہے اس کے بعد اب بات تو چل رہی ہے کہ دیکھیں ادھر سے ایک موقف یہ ہے کہ جی نون لیگ سے نہیں بات کرنی، پیپلز پارٹی سے اور MQM سے نہیں بات کرنی، ہاں جی، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ اب یہ کہ ماحول بنایا جا رہا، کیوں نہیں بات ہونی، ہوگی۔ ہاں جی، آپ اسی پروگرام میں کہتے تھے کہ جی وہ پیپلز پارٹی آئینی عہدے لے رہی ہے اور وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو یاد ہوگا آپ کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہوں گے تقریباً، تو ہم یہی کہتے تھے کہ وہ حصہ بنیں گے، جی، پارلیمنٹ کا بھی حصہ بنیں گے، تو وہ بن رہے ہیں، بات ماحول بنا دیا گیا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر مذاکرات کی طرف آ جائے گی PTI بھی، اور ان سے بھی مذاکرات کریں گے۔
ان سے بھی مذاکرات کریں گے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے میں؟ دیکھیں نواز شریف کو اگر تو پہلے والا نواز شریف سمجھیں جو لندن سے آنے سے پہلے تھے جی تو پھر تو وہ اس حق میں نہیں ہوں گے. لیکن وہ جب پاکستان آ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ان میں ایک تبدیلی نظر آئی ہے، آ کے جو مینار پاکستان انہوں نے پہلی تقریر کی ہے، ویسے تقریر انہوں نے ایک ہی کی ہے تقریباً، ایک اہم والی تقریر. اس کے بعد ایک دو جلسوں میں وہ صرف گئے تھے الیکشن کی کمپین کیونکہ میں. وہ بھی تو ستائے ہوئے ہیں. تو وہ ستائے بھی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے تو وہ اب ویسے ایک اگر بات میں آپ کو کروں نا، اس کو آپ کہہ لیں ایک میرا ایک مناسب سا ایک تجزیہ بھی کہہ لیں کہ ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی انٹائی اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ، جی ایک لبرل پارٹی ہے، ایک جو ہے نا عام کارکن دوست پارٹی ہے، اور ایک ظاہر ہے اس کا پتہ ہے، اس کا ایک نظریہ ہے. وہ اس کے بعد نواز شریف تھے جو جن پہ الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں اور ان کے خاص ہیں اور ان کے لاڈلے ہیں. ان کے ساتھ متعدد بار جب جب وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. اب وہ بھی آپ کہہ لیں کہ اس طرح تو نہیں، نہ ان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اب ان کے لاڈلے ہیں اور وہ لاڈلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد الزام آیا تھا پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی بھی اسی طرح لاڈلا بن کے آئی ہے اور بلا شبہ وہ آئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو مکمل کندھوں پہ سوار کر کے لا کے بڑے سویٹ سے انداز میں اقتدار دیا گیا، اور جب چھینا ہے تو وہ بھی اسی پیج پہ آ گئی جس پیج پہ نون لیگ تھی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. دیکھا جائے تو تینوں پارٹیز جو ہے نا اس وقت اس نقطہ نظر سے ایک پیج پہ، تینوں پارٹیز میں یہ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں اور ہمارا یہ کام ہے اور کسی اور کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں. یہ اندر سے اس وقت تینوں پارٹیز اندر سے ایک پیج پہ ہیں. اب یہ کہ دیکھیں نواز شریف اس میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، یہ ابھی نہیں کچھ کہہ سکتے، یا عمران خان شاید کر لیں. عارف علوی جب وہ اپنے عہدے پر تھے تب انہوں نے مذاکرات کی بات نہیں کی، تب انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ان کو ٹاسک سونپا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو اس وقت تھے وہ صدر مملکت تھے، اور وہ ان کو وہ پارٹی کی کسی کی نمائندگی ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، گو کہ انہوں نے کی ہے. ان پر یہ ایک واضح سا الزام ہے. اچھا وہ ایسے صدر ہیں، ایک بڑے متنازع سے صدر گزرے ہیں، اور بھی گزرے ہیں، لیکن وہ تو کلیئرلی نا پارٹی کی کارکن کے طور پہ ایوان صدر میں تھے. یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. جب وہ یہ کرتے رہیں تو اس وقت ان کو کردار ادا کر لینا چاہیے تھا نا. وہ ملک کے صدر تو بنے نہیں، ان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں اقدامات ہیں، فیصلے ہیں، اور سمریز کو ریجیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں واضح طور پہ وہ ایک جماعت کے کارکنی کے طور پہ وہ کام کرتے رہے. تو ان کو اس وقت کر دینا چاہیے تھا. میری رائے میں کوئی نہ کوئی وہ رول ادا کر سکتے تھے تو انہیں کرنا چاہیے تھا. کیا بھی ہوگا، کوشش کی ہوگی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک تو بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن اب خان صاحب نے حسب عادت ایک ایجنسیز کی طرح کہ ایک بندہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک دوسرا بندہ بھی لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے شیر افضل مروت کو کوئی بات کر دی ہے تو ان کے اوپر چیک جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر کریں گے، یا جو ہے نا عمر ایوب کریں گے، اور یا کوئی آپ کہہ لیں شہر آفریدی کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کے عارف علوی ساتھ. صاحب کو جو نئی ذمہ داری سونپی ہے انہوں نے، اس سے پہلے تو اسد کیسر کو سونپی تھی مذاکرات کے لیے، اور عمر ایوب صاحب کو بھی سونپی تھی، شیر افضل مروت صاحب کو بھی سونپی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عارف علوی بخوبی اس کو نبھا پائیں گے؟ نہیں، یہ بخوبی نبھانے والا تو کہیں بھی پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد سے یہ سوال اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی نبھا سکتا ہے، چونکہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. صرف وہاں ون مین شو ہے، ون مین پارٹی ہے، ون مین آرمی ہے. وہ تو بس ایسے ہی ایک قاصد کا کام کرتے ہیں، اور ان کو جہاں لگے کہ یہ اس سے تھوڑا سا اس نے ڈیویٹ کیا ہے یا وائلیٹ کیا ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے. خان صاحب نہیں برداشت کرتے. خان صاحب کسی کو پارٹی میں سر اٹھا کے چلنے کو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ شیر افضل مروت بڑی واضح مثال ہے.
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ایک اتنا بڑا بندے نے جس نے پارٹی کو اتنا گندا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ون مین آرمی اور یہ عارف ہے، الوی آپ کو یہ جو کہہ رہے میسج ہیں دیا عمران جائے گا خان، لیکن آپ وہ اتنا میسج پہنچا دیا کریں گے بس. یہ نہ کہیں کہ ان کو کامیابی کی کوئی ضمانت قرار دے دیں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. یہ تو کسی میں بھی نہیں ہے، یہ پارٹی میں. وہ تو عمران خان جو چاہیں کیونکہ گے سب وہ کو ٹرائی کر لیا نا، یہی میرے خیال سے آخر میں بچ گئے. آخر میں یہ بچ گئے ہیں. یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی انڈیا دے دیا ہے، عارف الوی صاحب نے بھی، کہ مذاکرات ہوں گے، ہو سکتے ہیں، مسائل کا حل مذاکرات ہی ہیں. اشارہ دے دیا انہوں نے بھی. دوسری طرف سے نواز شریف کی طرف سے کہہ لیں، اب رانا ثناء اللہ نے جیسے کہہ لیکن دیا. طاقتوروں کی طرف سے تو اشارہ یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، معافی ہو سکتی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اکیلے ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتے جی ہیں، ہاں. لیکن وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کوئی اور ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. کون ہے وہ؟ کس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ بس وہ فضل الرحمان صاحب کی زبان میں تو نہیں کہہ رہے. آج کل تو فضل الرحمان اور پی ٹی آئی یا عمران خان شیر و شکر ہے نا، اچھا، ایک پیج پہ ہیں اب وہ بھی دوسری طرف سے. لیکن وہ فضل الرحمان تو میں تو نہیں سمجھتا، ہم کبھی پسند بھی نہیں یہ بات کرتے تھے. وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، مولانا فضل الرحمان، اور یہ ان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے. یہ سیاست ہے، اور سیاست کے رنگ ہیں، یہ سیاست بدلتی ہے. اس کے سیاست اسی چیز کو کہتے ہیں. جی. اچھا، ایک بات. دوسرا یہ کہ جو شرجیل میمن بات کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے مناسب انداز میں یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کے بھی کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سپورٹ ہے، کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے، جو وہ اتنا جو ہے نا اکڑ رہے ہیں، اور اب اتنا وہ جو ہے نا ابھی تک ایک سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ ملکی یا بیرونی کوئی نہ کوئی سپورٹ کا اشارہ کر رہے ہیں. اچھا. اب یہ بات دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ الزام عمران خان پر کوئی آج کے نہیں لگ رہے، پرانے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کوئی چیز ایسی سامنے بھی نہیں آئی، کوئی ثابت بھی نہیں ہو سکی. یہ الزام میں نے بتایا، جیسے فضل الرحمان ڈائریکٹ حملہ کرتے تھے کہ یہودی ایجنٹ ہیں، فلاں ہیں، یہ بولتے تھے. اچھا، اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل اور بھارت نے ان کو جو فارن فنڈنگ کیس میں ان کو فنڈز آئے ہیں تو وہ کسی محبت کا نتیجہ ہے، ایسے تو نہیں آئے. تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں، لیکن ابھی تک نہ تو کہیں کسی کورٹ سے ثابت ہوا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے کچھ ثابت کیا ہے، اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی چیز کسی بھی طرح سے کوئی لیک ہوئی ہے یا کوئی سامنے آئی ہے. یہ صرف اور صرف سیاست میں الزام ہے، اور ان پر یہی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی بیرونی جو ہے نا وہ سپورٹ حاصل ہے. لیکن پھر آج تک ثابت بھی نہیں ہوئی، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ سیاست میں الزام پہ الزام لگانا یہ بھی ایک روایت ہے. ہاں جی. دوسری طرف سے بھی الزام لگتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سیاست ہے، پھر وہ بیٹھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اشارے تو دے رہے ہیں اب. اور بیٹھنا بھی بعید نہیں ہے، تھوڑا سا مستقبل قریب میں ہی کہیں نہ کہیں مذاکرات شروع ہو جائیں گے. کہیں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں سانحات ہوتے رہتے ہیں. 9 مئی کا سانحہ ہم نے دیکھا، وہ قوم نہیں بھول پا رہی ہے. لیکن 12 مئی کا سانحہ وہ ہم بھول چکے ہیں، اور ابھی تک 16-17 سال ہو چکے ہیں اور مقتولین کو انصاف نہیں مل پایا. اچھا، بات بڑی ٹھیک ہے کہ ہم 12 مئی کو کیوں بھول گئے ہیں اور 9 مئی کو کیوں یاد رکھے ہوئے ہیں. 12 مئی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا تھا، پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا. اس وقت جو آج بھی جو ایک اقتدار میں ہے پارٹی، جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے، ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ اقتدار میں رہی. ہر دور میں ہر ایک کے ساتھ آلو کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں، ہر حکومت میں سیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں. جی. اور یقیناً ان کا کوئی ایسا سٹیک ہے کہ وہ حکومت سے باہر اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے. تو ان کے دور میں یہ ہوا تھا، اور ان کی حکومت تھی، کراچی میں میئر ان کا تھا. تو مشرف نے بہرحال جب یہ ہوا تو اس وقت پنڈی میں جلسہ عام سے بھی خطاب کر رہے تھے ساتھ ہی وہ، اور مکہ لہرا کے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھی میری طاقت جو ہے نا، میرا مکہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نواز شریف اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، وہ نام لیے بغیر.
تو وہ اس دوران جو ادھم مچا ہے، جو قتل عام ہوا ہے کراچی میں، وہ اگر بلڈ شیڈ کی تعداد دیکھی جائے تو وہ زیادہ ہے، 9 مئی سے زیادہ ہے، وہ 9 مئی کی شدت زیادہ ہے، 9 مئی کی حساسیت زیادہ ہے ملکی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کیا کہہ لیں مطلب سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہاں تو کوئی پولیس والا بھی قریب نہیں آیا. یہاں بھی پی ٹی اے کا الزام ہے نا کہ کوئی فورسز نے روکا کیوں نہیں ہے، اور اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ تو پولیس کوئی چکر ہی نہیں ہے، بڑے واضح فوٹیجز موجود ہیں، لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں سیدھی سیدھی لوگوں کو. مجھے تو اب تعداد بھی بھول گئی ہے. سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ سبق سیکھنے کے لیے نہیں ہے پاکستان میں، سبق سکھانے کے لیے بس. کوئی بھی نہیں سیکھتا، ہر بندے کو جس کو بھی دیکھیں وہ سبق سکھانے پہ ہی اترا ہوا ہے، سیاست میں بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی. یہ اگر سبق سیکھنے والی بات ہو تو آج تو ان تینوں کو، میں نے پہلے کہا کہ تینوں پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے سے ڈسے ہوئے جتنے ہیں تینوں اس وقت ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ بہترین موقع ہے کہ تینوں جو ہے نا وہ کٹھے ہوں، تینوں بیٹھیں، اور تینوں جب پارٹیاں کٹھی ہو جائیں گی نا تو یہ سارے کا سارا جو اتنا ایک 75 سال سے مسئلہ بنا ہوا نا، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن تینوں ہی چودھری بننا چاہتے ہیں نا، وہ ایک ایک چودھری بننا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہمیں کندھوں پہ اٹھا لیں، ہمیں اٹھا لیں، دوسرے کی خواہش ہے، تیسرے کی خواہش ہے، اور اسی طرح وہ 1 بائی 1 جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز ہوتا رہتا ہے. تو پھر وہ ایک گلشن کا کاروبار چلتا رہتا ہے. تینوں کو کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے، تینوں بیٹھ سکتے ہیں، تینوں ایک پیج پہ ہیں. میں نے یہ تھوڑی دیر پہلے اس لیے ثابت کیا کہ تینوں کا یہ اس وقت اندر سے ایک ہی موقف ہے، بس ایک انا ہے، اور جھوٹی انائیں بھی ہیں. ملک کی انا اور ملک کی عزت، توقیر اور وقار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اپنی اپنی انا دیکھ کے آج بھی اگر یہ تینوں پارٹیز کٹھی نہیں ہوتی تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ بہترین موقع ہے. اور جو تینوں کا ایک ہی جو مسئلہ ہے وہ کسی چوتھے نے تو نہیں حل کرنا نا. تینوں ہوں گے ایک پیج پہ، بیٹھ جائیں، مذاکرات کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 75 سال والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ اتنا آئیڈیل موقع ہے، آئیڈیل ٹائم. 75 سال سے ایک اور بھی ہمارا مسئلہ ہے مہنگائی. ہاں جی، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے ساتھ مہنگائی ان کے ملنے سے اس سے بھی فرق پڑ جائے گا. مہنگائی لازمی لے کر آتی ہے. لیکن آزاد کشمیر نے 4 روزہ جو احتجاج کیا ہے، مہنگائی میں کمی آ گئی ہے اور ان کے مطالبات منظور ہو گئے ہیں، بجلی میں بھی اور مہنگائی میں بھی. اچھا، وہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی میں اگر کمی لانی ہے تو پھر آپ کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. پھر آپ کو جو ہے نا کال دینی پڑے گی اسلام آباد کی. ہم مظفر آباد کی بات نہیں کرتے، چلیں ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اور ملک بھر کے کہہ لیں کونے کونے سے لوگوں کو نکلنا پڑے گا. تو پھر اس کا مطلب عوام اپنے حقوق لے سکتی ہے، چھین سکتی ہے، اور مجبور کر سکتی ہے کہ اسلام آباد بیٹھ کے بھی ہنگامی اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اور پھر ان کو 23 ارب روپے کی جو ہے نا سبسڈی دی جا سکتی ہے. اور یہ مستقل ایک ان کے لیے ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مستقل ریلیف ہے، یہ نہیں کہ ابھی عارضی ہے. اور وہ وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں دیں گے ہم نہیں جائیں گے. تو وہ نوٹیفیکیشن دیا، اور لوگ جو ہے نا اپنا بیک فٹ ہوئے. اور آپ کہہ لیں جو ریاست ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ملک کو چلانے کا یہی ایک حل ہے کہ آپ ہڑتال کریں، احتجاج کریں، شٹر ڈاؤن کریں، پھر ہی یہ ملک چلے گا؟ یا مہنگائی میں کمی آئے گی، بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی؟ دنیا بھر میں یہ ایک آپ کہہ لیں اپنا حق لینے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ بڑا جمہوری اور جائز ہے. اگر وہ وائلنٹ نہ ہو اور اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس کی کہیں بھی روک تھام نہیں ہے. جس طرح آزاد کشمیر نے کیا ہے، اب باقی صوبے بھی پھر پاکستان میں بھی اگر ہوتا ہے ایسا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک روشن شمع ہے، یا آپ کہہ لیں اس سے ایک آپ حاصل کر سکتے ہیں جو ہے نا کوئی رہنمائی کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں بھی اگر عوام اٹھیں، تو پاکستان میں عوام جب اٹھیں ہیں تو وہ 8 فروری ہو تو بھی مطلب چینج آئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب
کی منظوری دے دی ہے تو ہم خود بھی پس رہے ہیں ان حالات ہاں میں. گندم کسان جو ہے وہ رو رہا ہے, اس کی گندم ضائع جا رہی ہے, اس کو اس کے پیسے نہیں مل رہے ہیں یا اس کی قیمت نہیں ادا کی جا رہی, نہ خریدی جا رہی ہے اس سے. اور اس صورت میں آزاد کشمیر کو 23 ارب روپے دینا آپ کو لگتا ہے جائز؟ جائز ہیں, بالکل جائز ہیں. وہاں سے ہم بہت کچھ لے رہے ہیں, وہاں پہ ہم بجلی بھی وہاں سے لے رہے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی مہنگی کیوں, اس لیے تو ان کو 2 روپے یونٹ ملتی تھی نا پہلے, تو اب زیادہ ہوئی تھی تو اب اس کے لیے انہوں نے 3 روپے یونٹ دی, جو مطالبہ تھا ان کا کہ بس زیادہ سے زیادہ 3 روپے یونٹ لیں, چونکہ بجلی تو یہاں سے پیدا ہو رہی ہے, وہ تو ان کی سرزمین سے لے رہے ہیں ہم, اور ہم پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی رائلٹی وغیرہ بھی دینی چاہیے, اور دیتے بھی ہیں. خیر کچھ چیزیں ساری سیٹ ہیں, مگر آزاد کشمیر کی عوام یا حکومت اس کو کافی نہیں سمجھتی, اور وہاں یہ چائے مگوئیاں اور یہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں. جی. تو وہ وہاں 23 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. آزاد کشمیر سے جتنے ہم ان کے وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے 23 ارب روپیہ. تو یہ ٹھیک کیا ہے اور فوری دینا چاہیے تھا, بہتر تھا پہلے ہی کر لیتے. جب آپ کہہ لیں یہ جو حکومتوں کی ناکامی ہوتی ہے نا, کہ ان کو تو ایک طرح سے شکست ہوئی ہے نا, کہ وہ اتنا پہلے کرتے ہی نہ. لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ نکل کے اپنا حق منوا سکتے ہیں, اور وہ انہوں نے منوایا. انہوں نے کہا 3 روپے یونٹ دیں آپ ہمیں, اور وہ ظاہر ہے پھر سلیب اس کے طے ہوئے ہیں کہ 100 روپے تک 3 ہوگا, اور 100 سے 200 سے 300, یعنی 100 سے 300 ہوگا تو 5 روپے ہوگا, اور کمرشل کے بھی اسی طرح طے ہو گئے. سب بریک کے بعد ہم مزید اپنے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. بہاڑی میں آن لائن جاب کا جھانسا دے کر عجیب و غریب واقعہ اور سکینڈل ہمارے سامنے آیا ہے. ساحل صاحب ہمارے ساتھ بہاڑی کے نمائندہ خصوصی طارق عزیز موجود ہیں, ان سے پہلے ہم تفصیلات جان لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. طارق عزیز صاحب یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے بہاڑی میں, تفصیلات بتا سکتے ہیں آپ؟ جی, یہ افسوسناک اور شرمناک واقعہ بہاڑی میں پیش آیا ہے, جس میں ایک معروف عالم دین ہے قاری وہاج صاحب, ان کے فرزند حامد وہاج نامی نوجوان ہے. اس نے سوشل میڈیا پہ ایک آن لائن جاب کی کمپنی بنائی ہوئی تھی اور دبئی کا ایڈریس دیا ہوا تھا. اچھا. تو جب یہ جو غریب گھروں کی لڑکیاں رابطہ کرتی تھی نوکری کے لیے, جاب کے لیے, تو یہ ان کے ساتھ بات کرتا تھا اور ان کو جھانسا دیتا, لیپ ٹاپ اور ایک موبائل آپ کو ملے گا, آپ یہ جاب کر لیں. اور ان کو انٹرویو کے لیے بہاڑی میں ایک بنائے گئے دفتر میں وہ ان کو بلواتا تھا انٹرویو کے لیے, اور وہاں پہ ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ میرے ساتھ فزیکل ریلیشن جو ہے نا وہ بنائیں. جو لڑکیاں انکار کرتی تھیں انہیں یہ وہ مشروب یا چائے وغیرہ میں کوئی چیز نشہ ور چیز ملا کے ان کو پلاتا تھا, اور ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کرتا تھا اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی دھمکی دیتا تھا. اس وقت وہ کہاں ہے؟ جی, اس وقت وہ کہاں ہے ملزم؟ یہ وہ ملزم پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے, حراست میں لیا ہے, تو اس کے پاس ایک یو ایس بی تھی جس میں وہ سارا ڈیٹا موجود تھا, اور وہ نکل گیا, وہ اس نے نگل لی. اچھا. اور جب نگل لی تو اس کو پھر وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, وہاں ڈاکٹرز نے آج اس کا آپریشن کیا ہے, آپریشن کر کے یو ایس پی ریکور کر لی ہے, اور وہ فرانزک کے لیے وہ لیب کو بھجوا دی گئی ہے. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں کتنے عرصے سے یہ جو دھندا وہ کر رہا تھا؟ یہ کافی عرصے سے دھندا کر رہا تھا, اور اس میں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق 276 لڑکیاں ہیں اس میں. اور یہ جو لڑکی انٹرویوز کے لیے آتی تھی جو بلیک میل ہو جاتی تھی, اسے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مزید 50 لڑکیاں اور لے کے آئیں میرے پاس جاب کے لیے, اور پھر ان کو بھی اسی طرح یہ بلیک میل کرتا تھا. اس وقت جو ہے 7 لڑکیاں سامنے آئی ہیں متاثرہ, جن میں سے 2 لڑکیوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہیں تھانہ سٹی بہاڑی میں, اور پولیس جو ہے اس میں مزید تفتیش کر رہی ہے, مزید انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے. اللہ کرے. یہ بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب ایک کاروبار شروع ہو گیا ہے, یہ تو ایک سامنے آ گیا نا, ایک منکشف ہو گئی ہے یہ چیز, اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہہ لیں ایک میسیج ہو, اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے
کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے عالم دین کا یہ بیٹا ہے، اور کوئی وہاں سے کوئی موقف آیا ہے سامنے کہ یہ کیا ہے، کوئی نارمل ہے، اب نارمل ہے، کیا کیس ہے، ذہنی طور پہ یہ اس کا ذہنی توازن درست تھا؟ جی بالکل ذہنی توازن درست ہے بلکہ یہ۔ شاید زیادہ کام کرتا ہے ذہن۔ جی بالکل زیادہ ہی کام کرتا ہے، جو اتنا بڑا اس نے یہ جلسہ دے کے تو، اور یہ بڑا شرمناک واقعہ ہے جو یہ ہوا ہے ریاڑی کی تاریخ میں۔ اتنا بڑا سکینڈل جو ہے یہ جنسی سکینڈل جو ہے منظر عام پہ آیا ہے، یہ بہت شرمناک اور افسوسناک ہے۔ چلیں جی، آپ اس پہ آپ سب بھی، باقی بھی دوست صحافی جو ہیں وہ اس پہ ضرور اس کا فالو اپ لیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تو پھر ہی یہ جو ہے نا جی کوئی اس طرح کی برائیاں جو ہیں، علتیں اور اس طرح کے جو لوگ بلیک میلر ہیں وہ ان کا کوئی کلا کما ہو۔ بہت شکریہ طارق عزیز صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا طارق عزیز صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ساحل صاحب دیکھ لیں ہمارے سوشل ایونٹس کتنے بڑھ گئے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے اتنا پس رہی ہے، اور پھر مزید اس طرح آپ جھانسا دے کر، اور وہ بھی معصوم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ بڑا ایک عجیب و غریب کہہ لیں یہ معاملہ ہے، اور اس کی کچھ چیزوں کا مجھے معلوم ہے کہ کس طرح لوگ بلیک کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ مرد و خواتین بلا تخصیص کر رہے ہیں بلیک میلنگ ہاں جی، اس طریقے سے کہ کسی بھی طرح سے آپ کسی کو کسی ایسے طریقے سے آپ اس کا کوئی فوٹو یا ویڈیو بنا لیں، اور اگر نہ بھی بنائیں تو بھی اب تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایک عام شریف آدمی کے لیے، ایک عزت دار کے لیے یہ کتنا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ کتنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے جو ان کا پھر فیوچر ہے۔ کیونکہ اب ہمارا سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے نا، ہر انسان سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، فیس بک یوز کرتا ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ، وہاں پر آپ اپنی پکچرز لگاتے ہیں، وہیں سے کوئی بنانا فیک پکچرز مشکل نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے مشکل، اور یہ اس طریقے سے یہ کاروبار بنا کے اور بزنس سمجھ کے کرنا، وہ بھی اب معاشی طور پہ حالات اتنے برے ہیں، لوگ جو روزگار کی تلاش میں در ہی پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، تو وہ ان کا بھی پھنس جانا بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں یہ سینکڑوں بچیوں کے ساتھ یہ اس طرح کا کہہ لیں اس نے گھناؤنا جرم کیا ہے اور جنسی تعلقات قائم کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کہنا کہ آپ کے یہ ذمہ ہے کہ آپ نے اور لے کے آنی ہے لڑکیاں، نہیں تو یہ آپ کی ویڈیو ہم پبلک کر دیں گے۔ بہرحال اللہ رحم کرے سوسائٹی پہ، یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، اس لیے اس کو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا کلا کما ہونا چاہیے، اس کو قرار واقعی سزا ہو، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، باقی جو بلیک میلر ہیں ان کو میسج جائے۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا بس کسی نہ کسی طریقے سے نکل آتے ہیں، یہاں یہ مسئلہ ہے، ہماری عدالتوں پہ بھی سوالات ہیں۔ اب کچھ عرصے بعد پتہ نہیں اس کیس کو لوگ بھول جائیں گے، میں نے اس لیے طارق عزیز صاحب کو کہا کہ اس کا فالو اپ لیتے رہیں تاکہ یہ کسی بھی طرح سے یہ پھسل نہ سکے، نکل نہ سکے، بچ نہ سکے۔ سر جیسے کہ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے، تو جیسے شاہد کریم، کیونکہ ہماری پنجاب حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ ہوں، پہلے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے تو وہ لیپ ٹاپ دیتے تھے طالب علموں کو، اب انہوں نے بائکس دینے کا اعلان کیا، الیکٹرک بائکس، لیکن اس پر بھی اعتراض آ گیا کہ بائکس نہیں دی جائیں گی ورنہ وہ ون ویلنگ کریں گے اور لڑکیوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر باہر جا کر وہ کھڑے ہوں گے۔ اگر جان کی امان پاؤں اور توہین عدالت نہ ہو جائے تو ججز حضرات کے ایسے ریمارکس، اور اس کے بعد ابھی تک کیس وہ چل رہا ہے، یعنی جو بھی ان کی کوئی ایفیلیشن ہے، جو بھی ان کی سوچ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جان کی امان پاؤں، تو بات یہ ہے کہ وہ جو استعمال کر رہے ہیں، کوئی موبائل بھی استعمال کر رہے ہوں گے، لیپ ٹاپ بھی استعمال کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس کافی بڑی گاڑی بھی ہوگی، انڈرسٹوڈ بات ہے، ان کے بچوں کے پاس بھی ہوں گی، جسٹس صاحب کے یقیناً ایک سے زیادہ گاڑیاں ہوں گی، تو وہ گاڑیاں بھی جو ہے نا کہیں کسی نہ کسی سڑک پہ، کسی کالج سے، کی طرف بھی تو راغب کیا جا سکتا ہے نا۔ نہیں، راغب کیا کیا جا سکتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ترغیب ہی دلائی جا رہی ہے کہ موٹر سائیکلیں وہاں جائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رحم کرے۔ میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ
بہت زیادہ بجلی کھل ویسے کے بھی نہیں بات مہنگی کر ہے رہا اور ہوں. الیکٹرک بائک کیسے چلے گی؟ نہیں تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں پہلے جو لیپ ٹاپ دیے ہیں وہ واپس لیں نا بچوں سے, اس سے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی مس یوز کریں اس کا اور اس پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں, تو وہ لیپ ٹاپ کیوں وہیں استعمال سے وہ کریں؟ آن لائن جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ہاں اس طرح بھی تو وہ پھنس سکتے ہیں. تو ان سے واپس لینے کا پہلے جو شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا اور اس سے آگے کی بات ہے بالکل. دیکھیں اب کوئی مناسب سی بات اور کمنٹس کیے جا سکتے ہیں کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے ہیں نا لوگ, ان کو گورنر صاحب نے موٹر سائیکلیں بھی دی ہیں, اور اب تک وہاں بھی کوئی 1800 موٹر سائیکلیں, اگر میں درست اعداد و شمار دے رہا ہوں, تقسیم کی گئی ہیں. ان کو وہاں کا بھی نوٹس لے لینا چاہیے کہ وہ بھی واپس لے آئیں, نہیں تو وہ موٹر سائیکلیں اسٹریٹ کرائم میں جو ہے نا مبتلا ہو جائیں گی, اس پہ وہ موٹر سائیکلوں پہ کرائم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں واپس لے آنا چاہیے جو تقسیم ٹھیک ہے, کی ہے, لیکن ابھی بھی کیس لگا مخصوص ہوا ہے, نشستیں جو تقسیم کی تھیں وہ واپس آ وہ گئی ہیں, واپس آ معطل گئی کر ہیں. دیا ہے تو فیصلہ. یہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو اچھا فیصلہ ہے, وہ تو دیکھیں پہلے دن سے یہی رائے تھی کہ یہ ان کو دی نہیں جا سکتی, نمبر ایک. نمبر دو یہ تھا کہ ان کو لینی نہیں چاہیے تھی. یاد ہوگا آپ کو یہ بات کہ ان کو یہ ایک بیک ہے, ایک بیگنگ ہے. اب نون لیگ کی حکومت کو کتنا نقصان ہونے والا؟ نقصان کوئی نہیں ہونا, حکومت بن گئی ہے, اور ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کو ہی مل جائیں. ابھی تو یہ کہ ان کو جو ملی ہیں اور غلط طور پہ ملی ہیں, اضافی ملی ہیں, ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا تھا. یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اور اگلی بات, انڈرسٹوڈ بات یہ ہے کہ جن کا رائٹ بنتا ہے, جن کو آپ نے مان لیا ہے, سنی اتحاد کونسل کو آپ نے پارلیمانی پارٹی مان لیا ہے, تو اب ان کو دیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن نون لیگ کے 23 ارکان معطل ہوئے ہیں. جی وہ نون کے نہیں, وہ ٹوٹل ہی ہے نا پوری قومی اسمبلی کے, اس میں باقی بھی ہیں پارٹیز, اور قومی اسمبلی میں 23 ہیں, کوئی اسی طرح ٹوٹل کوئی 77 ہیں پنجاب میں, اور اس طرح سے سندھ میں, کے پی میں تو وہ ہوا ہی نہیں تھا, انہوں نے حلف ہی نہیں ہونے دیا علی امین گنڈا پور نے, اور اجلاس ہی نہیں بلایا تھا اسی وجہ سے بلوچستان. تو یہ کیونکہ دیکھیں وہ یہ لفظی جنگ شروع کر دیتے ہیں. ہاں وہ گورنر تو کے ساتھ انہوں نے لفظی جنگ شروع کر دی, اور اتنی شدت اختیار کر گئی ہے جنگ کہ گھسیٹنے تک بات آ گئی ہے. اچھا, ایک وزیر اعلیٰ اس نوعیت کا ہوگا تو عمران خان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کی پہلے سلیکشن عثمان بزدار تھے, اچھا, اور ادھر محمود خان تھے. ٹھیک ہے, ایک جیسے تھے کریکٹر دونوں, بالکل روبوٹ, نہ بولنا, نہ ہلنا, نہ بات کرنا, ان کو ہاتھ پکڑ کے یہاں دستخط کروا دیں. ایک یہ چوائس تھی, اور اب یہ تیسری چوائس علی امین گنڈا پور ہے. اسد کیسر بھی تھے نا, کیونکہ وہ ایسی مغلظات نہیں بکتے تھے, اور ایسی جو ہے وہ گھسیٹنا, اور ان کو جو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. ہاں, وہ باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے, وہ بھی وہ کہہ رہے تھے, وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ کلچر ہے پی ٹی آئی کا. پھر آتا ہوں علی امین اور ان کی لفظی گولہ باری پہ. پی ٹی آئی کے چیئرمین پسند کرتی ہیں جو زیادہ بکواس کرتا ہے, جو زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین, سابق چیئرمین, بانی کہہ لیں آپ, سوری, بانی کو بھی کچھ اپنے رویے پہ توجہ دینی چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے, سنجیدہ لوگوں کو آگے لانا چاہیے. یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ ایسی چوائس ہے آپ کی. اب شیر افضل مروت ابھی تک تو یہی سمجھے جا رہے تھے کہ چونکہ ان کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں تو شیر افضل مروت کا اس لیے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام دیا. اگر آپ اپنے گورنرز کے ساتھ ہی اس طرح کا بہیو کریں گے تو پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی وہاں؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا, آپ چلانا چاہتے ہیں یا آپ نے یہ بس یہی کرنا ہے. چلانا چاہتے ہوتے تو یہ چوائس نہ ہوتے علی امین گنڈا پور, وہ اپنے حساب سے ان کی ٹھیک چوائس ہوگی, اس کی لاجک ہوگی ان کے پاس. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو چوائس ہے آپ کی, وہ آپ کی سوچ کی ڈیپکشن ہے, ایک تصویر کشی کرتی ہے. پہلے عثمان بزدار, محمود خان, اور اب علی امین گنڈا پور. کیوں مطلب وہاں فرمان ہیں, وہ اپنا اسد کیسر ہیں, اور وہ غنی ہیں, وہ پورے مجھے نام بھی ابھی یاد نہیں آ رہے. مطلب اچھے لوگ ہیں بڑے, جو پہلے کردار بھی ادا کر چکے ہیں, حکومتیں وہاں کی چلا بھی چکے ہیں, کوئی سپیکر رہ چکے ہیں, کوئی اسد کیسر ادھر وفاق میں بھی سپیکر رہ چکے ہیں, وہاں بھی پہلے رہ چکے ہیں. تو یہ ایسے لوگ, سنجیدہ لوگ, سمجھدار پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں لاتے؟ بس یہ چوائس ہے خان صاحب کی. صاحب آپ سے مجھے کنکلوژن چاہیے کہ اب یہ سیاسی تلخ کلامی کیسے ختم ہوگی, اور معاملات ان کے خوش اسلوبی سے ختم ہو پائیں گے, طے ہو پائیں گے یا نہیں؟
ہوں گے، ابھی مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی عمران خان جو اب کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں پارٹیوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ ان تینوں سے ہی کریں گے. اچھا. نمبر ایک. اور پھر کوئی درجہ حرارت کم ہوگا. اور ساتھ یہ ہے کہ 25 تک تو خان صاحب ابھی نہیں باہر آتے، فی الحال تو وہ ہیں وہیں پہ. اور اگر وہ اپنی ذات کے سیر سے بھی نکلیں، پاکستان کی طرف توجہ دیں، پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے سوچیں اور مذاکرات کریں اور سسٹم کو چلنے دیں، تو یہ ان کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ساحر صاحب، بہت شکریہ. ہم نے آپ کی پریڈکشن ریکارڈ کر لی ہے کہ عمران خان انہی تینوں پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.